میری بچی حرام زندگی میں پل رہی ہے، زناخوری میں پل رہی ہے، بس میں اس کی پرورش ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ سردیوں کی راتوں میں ایک چادر میں گزارتا تھا، سارا دن میں مزدوری کرتا تھا۔ بٹ 5 سال ہو گئے، کوئی ایسی رات نہیں ہوئی کہ میں سکون سے سویا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی دوست اور ہوسٹ ملائکہ بٹ ہلٹن، اور آپ کی جانب سے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریاض احمد، جن کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی اور ان کی اولاد کو ان سے دور کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تو ایک ماں باپ کے لیے بہت زیادہ اذیت ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اولاد کی بری حالت میں پرورش کی جائے اور کرنے والی بھی اس کی ماں ہو، اپنی اولاد پہ ظلم کرنے والی اس کی ماں ہو۔ تو یہی ہم کہانی جانیں گے ریاض احمد کی زبانی، اور تو آج ہے میرے ساتھ بنا وقت ضائع کیے ریاض احمد کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے کرتے ہیں گفتگو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا نام؟ میرا نام ریاض احمد ہے۔ اچھا ریاض صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ سکھڑ کے رہنے والے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو زیادتی میرے سننے میں آ رہی ہے، مجھے تو بہت دکھ ہوا ہے وہ سب کچھ سن کے، لیکن میں کچھ چیزیں آپ کی زبانی بھی سننا چاہوں گی کہ آپ کس طرح اپنی اولاد کے بغیر آپ ہر چیز لے کے چل رہے ہیں، اور کیا گزر رہی ہے آپ کے حال دل پہ، یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس حقیقت سے ہمیں ذرا آشنا کروائیں۔ جی، سن 2013 میں نے ایک بیوہ سے شادی کی تھی جو کہ میری کزن ہی تھی۔ یہ بچی ہے، وہ جب وہ 1 سال کی بھی نہیں تھی میں نے شادی کی تھی اس سے۔ تو اس کو میں نے پڑھایا لکھایا، اللہ تعالیٰ نے اس دوران پہ مجھے بھی 2 بیٹیاں دی۔ تو جب میری 2 بیٹیاں ہوں گی، میں سسرال میں دیتا رہا پیسہ، تو میں بہت اچھا، دنیا میں میرے سے اچھا کوئی داماد نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کے اوپر اونچ نیچ کے حالات آتے ہیں، تو میں نے ہاتھ تھوڑا کلوز کیا۔ تو میری وائف کو ان لوگوں نے بھڑکایا یا جو بھی کیا، ان کے اندر پری پلاننگ چلی۔ تو اس کا جو والد تھا، اس کے بھائی سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہوں نے اس کو وہاں سکھر بھیجا میری وائف کے پاس۔ میں اسکول چھوڑ کے اس کو آتا تھا صبح میں، اور دوپہر میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا وہ لے جاتی تھی۔ سن 2018 2 تاریخ دوسرے مہینے کی بات ہے کہ یہ ڈاکومنٹس بھی ہیں میرے پاس، اس کی آخری یعنی کہ اٹینڈنس۔ تو اس میں یہ اس کو اسکول سے لے کر گئی ہے اور باہر چلی گئی ہے۔ میری دونوں بچی ہیں میرے گھر پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ شام تک میں اس کو ڈھونڈتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے اس کے پیرنٹس کو فون کیا کہ جی ہنا ایسے بچی کو لے کے چلی گئی ہے، آپ کے پاس تو نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں آئی ہے، اور ہماری بچی کہاں چلی گئی، یہ کیا وہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے کال بند کریں، میں اپنے متعلقہ تھانے جاتا ہوں، میں رپورٹ لکھواتا ہوں وہاں پہ۔ میں نے یہ کہہ کے فون بند کیا ہے، تو 15 منٹ کے بعد مجھے کال آتی ہے کہ جی اس کا پتہ لگ گیا ہے، وہ نعیم کے گھر گئی ہے۔ میں نے کہا نعیم کے گھر، تو اس کا جانے تو یہ نعیم نامی شخص کون تھا؟ نعیم نامی شخص یہ اس بچی کا والد۔ تو وہ اپنے اس شوہر سے ملنے گئی تھی جس کے ساتھ طلاق ہو چکی تھی؟ انتقال ہو چکا تھا اس کے بھائی سے۔ اچھا، اس کے بھائی کے ساتھ چکر چل رہا تھا؟ کے ساتھ ان لوگوں نے اس کو وہاں سکھر بھیجا ہے، سکھر بھیج کے وہ ساتھ لایا ہے۔ 3 مہینے کی وہ پریگننٹ تھی، اس نے جاتی ساری اپنا بچہ گرایا ہے، اور جا کے کورٹ میں یہ ایک طرفہ خلا کا دعویٰ کر دیا ہے میرے اوپر۔ وہاں سے اس کو 3 مہینے کے اندر اس کو خلا ملی ہے، یہ خلا ملی ہے۔ میری ابھی بھی سمجھ میں بڑی کنفیوز ہو گئی ہوں آپ کی سٹوری سن کے، کہ وہ آپ بھائی تک پہنچ گئی، اور جب آپ کے ساتھ ایک تعلق جو اس کا بن چکا ہوا تھا، آپ اس کے بچوں کو دیکھ رہے تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس عورت کو پیچھے دیکھ کے مطلب دیکھنا چاہیے اپنی گزری ہوئی زندگی کو۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس طریقے سے کرے گی۔ آپ بالکل یقین رکھیں اللہ پہ، اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کورٹوں کے چکر لگا رہا ہوں، کون سا ایسا ادارہ ہے میں نے نہیں چھوڑا، نیب میں، پولیس میں، میڈیا میں، ہر ڈاکومنٹس لے کے پھر رہا ہوں۔ یہ میرے گھر کے بنائے ہوئے تو نہیں ہے، کورٹ بھی انہی پہ کھلا دیتی ہے، انہی پہ نکال کے تسلیم کرتی ہے۔ یہ میں لے کے نکل رہا ہوں، ایک عورت ایک ہی شہر سے، ایک ہی عدالت سے 4 خلائے لینا، کورٹ کو سپورٹ رکھتی۔ نہیں، مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں، میں بھی بیسکلی آپ کا انٹرویو تو کنڈکٹ کر رہی ہوں، لیکن مائی سیلف از این لائر۔ مجھے آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو کھلا انہوں نے دائر کیا، یہ ایک ہی جج صاحب کی کورٹ میں لگتا رہا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ جو پہلا میرا کھلا ہے۔ آپ نے پچھلی ڈگریاں نکلوائی تھیں جو ان کے ہسبینڈس کے ساتھ، لاسٹ ہسبینڈس کے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں؟ ہاں، یہ ہے نا میرے پاس۔ تو
वो एक ही जज साहब की कोर्ट में हुई हैं? सब अलग, जज अलग रहे हैं, जज जज की कोर्ट्स वगैरह अलग हैं। तो मुझे बताएं कि तीनों नोटिस हुए थे, तीनों तलाक़ें हुई थी, क्योंकि खुला की तो 3 नोटिस होते हैं। जबकि मुझे इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि वो खुला भी उसने मुकदमा दाखिल किया है, नोटिस। नहीं, आपके इल्म में ये था कि वो तलाक ले रही है? मेरे इल्म में बिल्कुल उसने एक्स पार्टी डिग्री करवाई है, एक तरफा करवाई है? एक तरफा खुला ली। नहीं तो किन ग्राउंड्स पे उन्होंने खुला ली है? वो देखें, ये देखें, जब मेरे पास ये ग्राउंड बनाया कि मुझे मारपीट किए बरहना हालत में 3.5 महीने पहले घर से निकाल दिया, जबकि ये प्रूफ है मेरे पास। सन 2018 2 तारीख को मेरी बच्ची अगर स्कूल प्रेजेंट हुई है वो, तो मैं 3.5 महीने पहले कैसे उसको मारपीट के निकाल सकता हूँ? मुझे ये बताएं कि अब आपकी बेटियों का क्या हाल है? बेटियों को देखा है आपने? बेटियों का क्या हाल है? किस हाल में बेटियां आपकी हैं? तो मैं आपको ये वाजे करके बता देता हूँ, जो मेरी अपनी बड़ी बेटी है वो मेरे पास है। आज तक उस औरत ने ना उसका ये नहीं पूछा कि वो किस हाल में है, कैसे नहीं है। जो मेरी बड़ी बेटी है ये वाली, उसको इसने डॉक्यूमेंट से गायब कर दिया है। ये उसका निकाह नामा है। निकाह नामा? बड़ी बेटी की शादी हो चुकी हुई है? जो उसने चौथा निकाह किया था तो अच्छा, आपकी वाइफ ने? ठीक है। उसमें ये देखें सिर्फ 2 बच्चियां जाहिर की हैं, तीसरी मेरी जो बड़ी बेटी है उसको जाहिर ही नहीं किया। जब आपका तलाक का जो केस है जब वो दायर हुआ है, ठीक है, उस दौरान देखें बच्चे होते हैं, बच्चों का जो फैसला है ना गार्डियन कोर्ट करती है, चाइल्ड कोर्ट करती है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे गार्डियन सर्टिफिकेट आप दोनों में से किसने बनवाया? तो बच्चों की कस्टडी एक आपके पास और 2 उनके पास कैसे चली गई? बताने लगा हूँ कि जब मुझे ये पता लगा कि जी इसने आगे शादी कर ली है, मैं उसी दिन मैं मुतल्लका थाने में शेखुपुरा बी डिवीज़न में गया हूँ। तो मेरी किसी ने नहीं सुनी, एनसी वगैरह। मैं वहाँ कोर्ट का चक्कर लगा रहा था, इकरामुल्लाह नाम का एक वकील था, वो रास्ते में मुझे मिला। मैंने उसको ये हकीकत बताई तो उसने एक A22 के तहत एक पटिशन दाखिल की कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये शादी कर चुकी है और ऐसे से घर से ये फ़रार हुई है। तो मुझे एक एप्लीकेशन और उन्होंने दी कि ये आप जाके ना बी डिवीज़न में जमा करा दें। मैंने वो जमा कराई, उसकी रिसीविंग लेकर आया। मैं 2 दिन थाने के चक्कर लगाता रहा, पुलिस वालों ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। चौथे दिन जब मेरी हाज़िरी थी उस केस की, तो मुझे पता चला कि उस लड़की का बयान आया कि जी मैं अपने माँ बाप के पास रह रही हूँ, मैंने खुला ज़रूर ली है, मेरी बच्चियाँ रियाज के पास ही हैं और मेरा अब उससे ताल्लुक़ नहीं है, मैं सिर्फ बच्चियों की डिमांड करती हूँ तो मुझे हिरासमेंट कर रहा है। जब ये बयान आया तो कोर्ट ने मेरा केस रिजेक्ट कर दिया। मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। मैं अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजार रहा था अपने बच्चियों के साथ। 3.5 महीने बाद मुझे एक कॉल आती है मेरे ससुर की। मुझे कहता है कि जी रियाज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अब इतनी बड़ी मेहरबानी एक और कर दो कि एक दफ़ा जो है ना बच्चियों को मिलवा दो मुझसे। आप फैसलाबाद बोलोगे, फैसलाबाद मिलवा दूँगा। बच्चियों को क्या मतलब मिलवा दो? बेटी बाप के साथ, ससुर के साथ, अपने बाप के साथ नहीं रह रही थी? आपके ससुर के साथ नहीं रह रही थी आपकी बेटी? अच्छा। मेरी बेटी तो मेरे पास ही थी। नहीं तो ये कौन कह रहा था कि मुझे मिलवा दो? कह रहा है, मेरा ससुर कह रहा है कि इन बच्चियों को एक दफ़ा फैसलाबाद बोलो, हम आ जाते हैं, गुजरांवाला बोलो, लाहौर बोलो। मैंने अच्छा ऐसा होता था कि जब बच्ची छोड़ के गई थी तो रात को बच्चियाँ उठती थी दूध पीने के लिए, बोलती बाबा मम्मा से बात करा दो एक बार। मैं कहाँ से बात कराऊँ? जब मेरे पास ये कॉल आई तो मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ। मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं है कहीं आने की, मैं बच्ची है आपको मिलवाने आता हूँ। हालांकि मेरी वालिदा ने मुझे मना किया था। मैंने वो बच्चियाँ ली और शेखुपुरा पहुँच गया। मैंने कॉल की, स्टेशन से रिक्शा कराया, घर तक ही पहुँचाऊँगा, इसने बच्चियों को अंदर किया है, उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया। कोई बात नहीं, 3.5 महीने में शेखुपुरा में रीगल चौक पे एक पार्क है, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं सर्दियों की रातों में एक चादर में गुजारता था, सारा दिन में मजदूरी करता था। 15 मिनट के लिए मेरी बच्ची आती थी, मैं अपनी दिहाड़ियाँ उनको देता था कि कम से कम मेरी बच्चियाँ तीनों कट्टी है। इसने बड़े जुल्म किए मेरे ऊपर, बहुत जुल्म किए। मेरे भाई की शादी थी, मैंने इन लोगों को बोला, मैंने कहा ठीक है तुमने मेरे से ये रिश्ता ख़त्म कर दिया लेकिन मेरा एक और रिश्ता तुमसे है। मेरी वालिदा मेरे वालिद इनके घर पर आए, शादी का कार्ड दिया, इन्होंने मुझे मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। मेरी वालिदा ने बोला ठीक है आप नहीं जाओगे, मैं अपनी पोतियों को लेके जाऊंगी। मैंने उनको तैयार कराया ले जाने के लिए, तो ये मेरी बड़ी बेटी जो है उसने कहा दादो मैंने भी चाचू की शादी में शरीक होना है। मैं उसको वहाँ से ले आया। जिस वक्त ये बच्चियाँ छोड़ के गई थी, दूध पीती थी, वलीमा नहीं गुजरा। मैंने बिल्कुल इनके साथ जो है ना ताबुन था, राब्ते में था।
مجھے نہیں پتا یہ پیچھے سے وکیل کرا کے 491 میرے پر کرا دی انہوں نے. میں جب کورٹ میں صبح حاضر ہوا ہوں, کورٹ میں نے جج صاحب کو بولا, میں نے جج صاحب ماں کے علاوہ بچوں کی پرورش کوئی نہیں اچھی کر سکتا, لیکن مجھے کس ریزن سے میں اپنی بچیاں اس کے حوالے کروں, یہ کسی اور شخص کے پاس ہے, میں اپنی بچی نامحرم کے پاس کیسے دے سکتا ہوں. جج صاحب نے اسے سوال کیا کہ جی آپ نے شادی کر لی؟ بولے سر میں نے شادی کر لی لیکن میں اس کے ساتھ رہ نہیں رہی. میری بچی سے پوچھا, بڑی والی سے, کہ بیٹا آپ کہاں رہنا چاہتی ہو؟ اس نے جج کو بولا انکل, ایک دفعہ سلو بولا, دوسری دفعہ سلو بولا, تو جج صاحب نے اس کو بولا بیٹا تیز بولو, گھبراؤ نہیں آپ. تو میری بیٹی نے اس کو جواب دیا جج صاحب کو کہ انکل آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے بابا کے ساتھ رہنا ہے. تو وہاں وکیل اپنا جج صاحب چپ ہوئے, تو ان کے وکیل نے کوئی ریکویسٹ کی اور انگلش میں کوئی بات کی. اس وقت تک وہ وکیل کھڑا تھا. جب اس نے کوئی انگلش میں بات کی میرے سامنے, وہ جج صاحب نے اس وکیل کو کرسی پہ بٹھایا, پانی میں کھڑا ہوں, مجھے اسے پانی پلایا, چائے پلائی, اور اٹھا کے ایک بچی میری, ایک بڑی والی مجھے دے دی, چھوٹی والی 4.5 سال ہو گئے, مجھے اس کی آواز بھی نہیں سنی. نہیں تو آپ نے ٹریس نہیں کیا کہ بچی کہاں پہ گئی, کیا نہیں گیا؟ میں آتا رہتا, میں نے سب ٹریس کیا ہوا ہے, لیکن میں جب ان کے سامنے آتا ہوں مجھے دھمکیاں دی جاتی ہیں, مار کے بھگایا جاتا ہے. نہیں تو آپ دیکھیں, میری بات سنیں, بچوں کا جتنا حق میں سمجھتی ہوں کہ ماں کا ہے اتنا ہی بچوں کا حق باپ کا بھی ہے. تو میرے خیال سے اگر آپ یہ سب کچھ جو بھی فیصلے جج صاحب نے کر دی وٹس ایور جو بھی ہے, آپ میرے خیال سے کہ ایک کیس دائر کریں, ٹھیک ہے, کیس دائر کریں آپ کورٹ میں, اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ چلیے ہفتے میں کچھ اس طرح کا سسٹم ہمارا قانون آپ کے لیے بنا دے گا کہ آپ ایک ہفتہ وہ بچی آپ کے پاس رہ سکتی ہے, ایک ہفتہ اپنی ماں کے پاس رہ سکتی ہے. اس طرح پیار بنٹے گا. بچوں میں جو احساس کمتری ہے یا پھر بہت سے احساسات ہیں جو جگہ لے لیتی ہیں. تو ملانے کی دور کی بات کہ آپس میں یہ تینوں سگی بہنیں جو ہے نا ان کو نہیں ملوایا جاتا, ان سے بات نہیں کرائے جاتے. بچی میری 5 سال ہو گئے, کوئی ایسی رات نہیں ہوئی کہ میں سکون سے سویا ہوں. آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کے کیس کو بہت نزدیکی سے دیکھا جائے گا. پچھلے سال اسی مہینے میں نے آ کے 491 داخل کرائی شیخ اپرا سیشن کورٹ میں. 5 تاریخوں تک بچی حاضر نہیں ہوئی تھی. 6 تاریخ پہ جب بچی حاضر ہوئی, بچی سامنے بیٹھی ہوئی تھی, تو ان کے وکیل نے آ کے ڈیمانڈ کی جج صاحب کو, جی 10,000 روپے پر منتھ جو ہے نا خرچہ آپ ان سے لکھوائیں. تو جج صاحب میڈم بیٹھی تھی وہاں پر, تو میڈم بولنے لگی آپ کو 10,000 روپے خرچہ دینا پڑے گا. میں نے کہا میڈم 10 نہیں, میری اولاد ہے, میں 20,000 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں جب ایک بچی پال سکتا ہوں, میں جب یتیم بچی پال سکتا ہوں, تو میں اپنی بچی کو کیوں نہیں پال سکتا؟ تو وہ کہتی ہیں نہیں جی آپ خرچہ, تو میڈم میں خرچہ اس صورت میں دوں گا جب بچی میرے پاس ہوگی. اور یہ آپ کو یہ بیان دے رہی ہے یہاں کھڑی ہو کے, میں نے شادی نہیں کی, میں اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہوں, میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے. میں نے بڑی عدالت میں یہ بات بولی کہ میں نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے, آپ اس کا میڈیکل کرائیں, یہ اس وقت بھی پریگننٹ ہے. اس سے بڑا ثبوت میں اور کیا دیتا تھا؟ دیکھیں میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوں, لیکن اب میں نا اس بات کے ہم لوگ اینڈنگ کی طرف بھی بڑھتے ہیں. تو میں نے آپ کی سب باتیں سنی ہیں, لیکن ہمدردی میں جو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں یا کہہ سکتی ہوں کہ مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اور مجھے یہ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عورت ہو کے بچوں پہ ظلم کری ہے. حالانکہ ماں جو ہے کبھی بھی, مطلب مائیں ہماری لاہور ہے, ہم لاہور میں اس ٹائم رہ رہے ہیں, لاہور میں بیٹھ کے آپ کا انٹرویو میں لے رہی ہوں. تو میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ جو مائیں ہیں نا وہ تو اپنے مرد کی مارے بھی کھا لیتی ہیں, بڑے بڑے ظلم سہ لیتی ہیں کہ جو اولاد ہے ان کی نہ ٹوٹے, اولاد کا جو آنے والا کل ہے وہ خراب نہ ہو, تو دم مارتی ہیں. لیکن پتہ نہیں کیسی عورت ہے جس نے اپنے گھر کا تماشا بنا دیا اور اپنی جو ہے اولاد کو آپس میں بکھیرو کر دیا اور بالکل نہیں ملنے دیا, الگ الگ کر دیا ہے میری بچیوں کو. میں بالکل آپ کی ہمدردی میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گی. سب سے پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے نا اب ایک کیس دائر کرنا ہے, بس اب آپ نے حوصلہ رکھنا ہے. آپ میری بات کو سمجھیے, آپ نے حوصلہ رکھنا ہے اور بالکل حوصلہ بلند کر کے آپ نے اس جو جنگ چل رہی ہے نا آپ کی اور آپ کے بچوں کی, اس میں آپ نے بچوں کے فیوچر کے لیے لڑنا ہے. اور کیا ہے کہ جتنا کم آپ روئیں گے نا, خاموشی سے اور سمجھداری سے چلیں. جس دن آپ نے کیس ون کر لیا نا اور آپ نے اپنی اولاد میں یونٹی کر لی, تینوں بیٹیاں آپ کے ساتھ بیٹھیں گی, وہ آپ کی جیت ہے, وہ چپیڑ ہے آپ کی وائف کے منہ پہ. میری موجبانہ ہاتھ جوڑ کے محترم جناب پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان اور
اعلیٰ کام کے اداروں سے گزارش ہے کہ میری بیٹی کو فوراً جو ہے چائلڈ کسٹڈی میں لے کے مجھے بھی نہ دیں، چائلڈ کسٹڈی میں لے کے میرے کیس کو دیکھا جائے. اگر میں غلط ہوں میں سزا کا حقدار ہوں، لیکن میری بچی حرام زدگی میں پل رہی ہے، زنا خوری میں پل رہی ہے، بس میں اس کی پرورش ایسے نہیں دیکھ سکتا. میری ہاتھ جوڑ کے محترمانہ درخواست ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کہ میرا کیس کو دیکھا جائے، میری بچی کو ان کے چنگل سے چھڑایا جائے اور چائلڈ کسٹڈی میں دیا جائے، مجھے بھی نہ دیا جائے، کم سے کم میرے ساتھ انصاف کیا جائے. بس میری اتنی ریکویسٹ ہے. ریاض صاحب آپ حوصلہ رکھیں، ضرور ہمارے جو دیکھیں اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. اللہ نے جہاں تک آپ کو اتنا بھی دے دیا، جیسے آپ کی وائف ہیں وہ تو چاہتی تھیں کہ شاید تیسری بچی بھی ان کے پاس ہی جاتی، آپ کے پاس ایک جینے کا سہارا بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ نے آپ کو ایک جینے کی ہوپ دی ہے اور اللہ آپ کے لیے آگے بھی بہتر کریں گے. دیکھیں ایک رستہ بند ہوتا ہے نا تو 1001 رستے کھلتے ہیں، اور خدا اپنے بچے کو نا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. لیکن آپ نے اپنا یقین نہیں چھوڑنا، اپنے خدا پہ یقین رکھنا ہے، اس نے آپ کو انشاءاللہ انصاف ضرور دلوانا ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں دیکھیں کوئی کسی کی گریبان کو پکڑے یا نہ پکڑے، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور آپ کو آپ کی بچیوں سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا، جو آپ کی باقی کی بھی 2 بچے. اور انشاءاللہ میری یہ دعا ہے کہ آپ کے تینوں بچے آپ کٹھے بیٹھے ہوئے دیکھیں گے اور وہ ان حالات میں نہیں پلیں گے انشاءاللہ. تو فی الوقت ہلٹن اور آپ کی جانب سے آپ کی دوست ہوسٹ ملائکہ بٹ آپ سے لے گی اجازت، اور آپ نے لازمی ہمارے یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے پیج پہ فیڈ بیک بھی دینا، ان کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کرنا ہے، اور ہمیں رہے گا آپ کے فیڈ بیک کا انتظار. اللہ حافظ.